के भी हमने जलसे किए हुए हैं, तो मुझे खुशी है यासिर कि आप उस काम पे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम काम है। जो भी अमीन असलम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो लाहौर का फॉरेस्ट कवर, जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर, और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए, और इसमें आप देख रहे हैं कि सूरज ही नहीं नज़र आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहाँ सूरज ही नहीं नज़र आता, और फॉग नहीं, स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये फॉग तो इतना बुरा नहीं करती, स्मॉग तो इंसान की ज़िंदगियों की, अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की ज़िंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो ख़ास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नज़र नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स एक सोसाइटी पे हैं, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा हैं। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की ज़िंदगी कम करते हैं। तो लाहौर तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ, और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का हम ज़मान पार्क में रहते थे, और जब एचएसएन कॉलेज से तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब एचएसएन कॉलेज क्रॉस करते थे ज़मान पार्क की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे, और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बाग जना, तो ये बहुत हरा शहर था। और इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तब्दीली हमने देखी, तो शहर तो बड़ा था, आबादी बढ़ती गई, लेकिन जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमने सोचा ही नहीं कि हमने साथ साथ लोगों की, इस लाहौर की माहौलियात का भी ध्यान रखना है, ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो वो अब आपके सामने असरात हैं, और अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम जब पहली दफ़ा सिंगापुर गए, तो जो वो मेन दरिया था सिंगापुर में, वो सिर्फ सीवरेज का पानी था। जिस तरह रावी बन गया अब, इसी तरह बस वो दरिया सारा सीवरेज थी। और 10 सालों के अंदर हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट आई और एक प्राइम मिनिस्टर को फ़िक्र पड़ी कि माहौलियात की और साफ़ पानी की और हवा की। वो आज उसी दरिया में मछलियाँ हैं, साफ़ पानी है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पहला कदम लिया, और अमीन असलम आपने और लाहौर की चीफ मिनिस्टर आपने उनके साथ पूरा मिलके, और जो PHA ने, ये बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट स्टेप है कि 50 आपने साइट्स चुनी, और ये जो मियावाकी फॉरेस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो जो जंगल 50 साल में उगता था, इससे सिर्फ 10 सालों या 20 सालों में उगेगा, और उसकी ग्रोथ कितनी तेज़ है, और वो ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा देगा जो कि एटमॉस्फेयर को साफ़ करेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त पहला स्टेप है। मैंने देखा नहीं, ये जो आपने लिबर्टी में कहा कि वो जो पूरा जो ग्रोथ हुई है, वो मैं देखना चाहता था। मैं होप कर रहा था कि आप इस स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये आपको ज़रूर टीवी पे दिखाना चाहिए लोगों को। लाहौर के लोग इस वक्त सब चाहते हैं कि यहाँ सब्ज़ा हो, यहाँ जंगलात हो गए, यहाँ दरख्त हो गए, सब लाहौर के लोग ये चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो जिस तरह का अब
ماحول بن چکا ہے, جو پولوشن آ چکی ہے, سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں. تو ایک تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے, اور دوسری چیز یہ جو 50 سائٹس ہیں آپ کی, میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گوگل کے ذریعے آپ ان کے کوآرڈینیٹس دیں, اور یہ سب کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو جنگل اب اگ رہا ہے اس کی گروتھ آپ بتائیں. جس طرح کہ پختونخوا میں جب 1 ارب درخت اگانے کا فیصلہ کیا, تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ علاقوں میں جو بالکل ریگستان تھے, آج وہاں پورے جنگل اگے ہوئے ہیں. تو وہ بھی پختونخوا کی حکومت کو میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں یہ تو چھپ نہیں نہ سکتا. اگر آپ نے کہا 1 ارب درخت ہیں تو وہ کوئی سوئے تو نہیں کہ جو 1 ارب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ تو درخت تو سب کو نظر آ جائیں گے. تو میں پختونخوا کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ اس کو پوری طرح دکھائیں, لوگوں کو ان کے کوآرڈینیٹس دیں کہ کدھر کدھر یہ درخت اگے ہوئے ہیں, جنگلات کدھر ہیں, تاکہ سب دیکھ سکیں. اور اسی طرح یہ جو آپ نے 50 سائٹس چنی ہیں, اس کی ابھی سے تیاری کروائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ 50 سائٹس کون سی ہیں اور ادھر کیسے کیسے گروتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک دم آپ کو نظر آئے گا برسات کے بعد, ایک دم وہ گروتھ آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کو دکھائیں. اس کے بعد اب یہ ہمارا پلانٹنگ کا وقت ہے, اب شروع کر دیا, یہ آج آغاز کیا ہم نے اپنی جو سپرنگ پلانٹیشن ہے, جو اب ہم سارے پاکستان میں جو 10 ارب درخت کا ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اب یہ شروع ہو جائیں گے سارے پاکستان میں اس کی پلانٹیشن. میں انشاءاللہ اور بھی علاقوں میں جاؤں گا جدھر ہم یہ نئی پلانٹیشن کر رہے ہیں. لیکن جو ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک سائلنٹ ریولوشن, خاموش انقلاب جو آ رہا ہے, وہ ہے جو ہم زیتون کے جنگلات اب اگانے لگے ہیں. اور یہ جو دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے, ہم نے جو ایکسپرٹ سے چیک کروایا ہے, وہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. تو جو پاکستان اربوں روپے کی ہم ہر سال جو امپورٹ کرتے ہیں, اور تیل امپورٹ کرتے ہیں, گھی, یہ یعنی ایڈیبل آئل, وہ نہیں دوسرا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو گھی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اگر یہ جو ہمارا چند سالوں کے اندر پاکستان بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کرے گا, جس طرح کی یہاں زیتون کی پلانٹیشن ہو رہی ہے, تو وہ بھی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے لانچ کر رہا ہوں. بڑی پورے ایک علاقے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں زیتون کے درختوں کے لیے. لیکن جو آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں, میں ساری قوم کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اب ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم جب یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہر 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے, تو بدقسمتی سے جو گورنمنٹس ہیں وہ صرف 5 سال کا سوچتی ہیں کہ جی 5 سال میں جو چیز نظر آ جائے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم اس کو اشتہارات دے کے تو اس کے اوپر الیکشن جیت جائیں. لیکن جو ملک کے مستقبل ہیں وہ کبھی 5 سال کی پلاننگ سے نہیں بنتے, وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ سے ایک ملک کی صحیح معنی میں ترقی ہوتی ہے. اور جو آج چائنا کی جو ایک میریکل ہی کہہ دیں, یہ جو چائنا کے اندر ہوا, یہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی. اور اس کا راز یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, وہ آگے کا سوچتے ہیں. اور آج میں اب آپ چائنا جا کے دیکھیں تو چائنا میں بھی بہت زیادہ پولوشن بڑھ گئی جب انہوں نے اتنی زیادہ اپنی گروتھ کی, اور ان کے جو نئے شہر بنے اور ان کے جو کانکریٹ جنگل بنے. تو اب آپ جا کے چائنا میں دیکھیں جس طرح کے وہ جنگلات اگا رہے ہیں, اور جس طرح کی ان کی پورے اب شہر انہوں نے گرین سٹیز ڈکلیئر کر دیے. تو اسی طرح ان سے تو وہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اگر آپ سوچیں گے نہیں آگے کا, تو اگر یہ صرف سیمنٹ کے جنگل بنا دیں گے تو اس کا بہت منفی اثرات ہیں اپنے لوگوں کے اوپر. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے ہم ان کو وہ پاکستان دیں کہ جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں اس ملک میں. یعنی ہمیں 12 موسم دیے اللہ نے. کتنے دنیا میں ملک ہیں جن کے 12 کلائمیٹک زونز ہیں, 12 اوپر سے لے کے ہم K2 سے لے کے نیچے تک پہنچے, تو کسی ملک میں مختلف قسم کی کلائمیٹک 12 زونز نہیں ہیں.
یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں اپنے ملک میں. ہم ہر قسم کی چیز, یہ وہ ملک ہے, خوش قسمت ملک, جو ہر کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی, اپنے جنگلات ختم کیے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے جنگل بڑے بڑے جنگل تھے. یہ چھانگا مانگا کا ہمیں یاد ہے بچپن میں کتنا بڑا جنگل تھا یہ. پھر کندیاں میاں والی کا بہت بڑا جنگل تھا. پھر یہ چیچاوتی میں جنگل تھا, دیپال پور میں جنگل. یہ سارے آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو گئے, کیونکہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جب جنگل ختم ہوں گے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے, اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. جو ابھی امین اسلم نے آپ سے بات کی کہ اگر پاکستان کے شہروں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی موسم کے اوپر, فیوچر کے اوپر, شہر پہ کس طرح کا منفی اثرات ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو آج کیمپین شروع کی ہے, اس کے اندر سب کو شامل کریں, اپنے ہمارے اسکول کے بچوں کو, ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے یہاں بہت ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں. ٹیکس تو وہ نہیں دیتے, لیکن اگر آپ ان سے کوئی ڈونیشن مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان ساروں کو آپ استعمال کریں ڈونیشنز کے لیے. اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری ہر قسم کی جو آپ گرین ریولوشن لاہور میں لانا چاہتے ہیں, وہ آپ کے لیے بڑے ڈونرز ملیں گے, بڑے بڑے, جو کہ اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اور اسکولوں کے, ان کو اس میں ضرور شامل کریں. ایریاز بنا دیں اسکولوں کے لیے, علاقے بتا دیں کہ آپ نے اس علاقے میں اتنے درختوں کا دھیان رکھنا, اور کیونکہ یہ جو میں آگے اب تصور کر رہا ہوں 10 ارب درخت جو اس ملک کو ساری ماحولیات بدل دیں گے, اس میں بچوں کا شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے یہ پورا مانیٹر کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس کی برسات میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے درخت ہو گئے ہیں, اور پھر اگلی 6 مہینے کے بعد کتنے, تاکہ ساری قوم کو پتہ ہو کہ یہ جو آج ہم نے پلانٹیشن شروع کی ہے اس کا پروگریس کیسے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں اربن فارسٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ لاہور اور پنجاب میں بہترین کام کرنے پر عثمان بزدار کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. کہا کہ پچھلے 12-13 سال میں لاہور کے 70% جنگلات ختم کر دیے گئے. فروری کے مہینے میں لاہور میں سورج نظر ہی نہیں آتا. ان دنوں میں فاگ نہیں, اسموگ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اسموگ ایک انسان کی 7 سے 11 سال کی زندگی کم کر دیتی ہے. لاہور بہت ہرا بھرا شہر تھا, جبکہ لاہور شہر کی آبادی بڑھتی گئی, ماحولیات کا دھیان نہیں رکھا گیا.